اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہیں گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے قبل ہم آیت نمبر 63 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ اس سے آگے کی تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ اس سے قبل یہ بیان چل رہا تھا یہودیوں کے تعلق سے کہ یہودیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان پہ نعمتیں نازل کی، اور پھر کس طرح انہوں نے معاملہ کیا، تورات کو وہ کس طرح بدل دیا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح انہوں نے سازش کا معاملہ کیا۔ تو آگے اسی طرح کی کچھ اور چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ تو ایک بات یہ آ رہی ہے کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہود ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مطلب یہاں پہ بندھے ہوئے سے مراد یعنی اللہ بخیل ہو گیا ہے، کنجوس ہو گیا ہے، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس سے قبل یہودی کے جو قبیلے وہاں پہ آباد تھے وہ بہت مالدار قبیلے تھے، بہت پیسے کی ریل پیل ان کے پاس ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح وہ سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے، مسلمان بھی ان سے قرضہ لیتے تھے، جو پہلے مسلمان نہیں تھے مدینہ کے لوگ قرضہ لیتے تھے، اور سود کی بھی کمائی ان کو ہوتی تھی، جو انٹرسٹ وہ لیتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور پھر مدینہ آ کے اپنی دعوت دی، مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر یہودیوں کو بھی دعوت دی، یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا اپنی حق درمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، حالانکہ وہ پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی کتابوں میں پورا ڈسکرپشن تھا، پوری وضاحت تھی، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں انہوں نے قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وقتی طور پر ان کے اوپر ایک معاشی تنگی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دی، یعنی جو پیسوں کی ریل پیل ان کے پاس تھی، جو مال و دولت ان کے پاس جمع ہو رہے تھے، اس میں کمی آ گئی۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان سے معاملہ کرنا چھوڑ دیا کہ جو مدینہ کے لوگ تھے ان سے سود پہ قرضہ لیتے تھے تو ان کو انٹرسٹ بھی ملا کرتا تھا، تو وہ انٹرسٹ بھی ملنا بند ہو گیا کیونکہ مسلمانوں نے سود پہ قرضہ لینا چھوڑ دیا۔ تو یہ وجہ سے یہود کے اوپر ایک معاشی تنگی محسوس ان کو ہونے لگی۔ تو ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارا جو خدا ہے، مطلب اللہ جو ہے، ان کے ہاتھ، اس کے ہاتھ بن گئے ہیں، مطلب وہ بخیل ہو گیا ہے، کنجوس ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ پہلے تو وہ ہم کو دیتا تھا لیکن اب نہیں دے رہا ہے، تو شاید وہ کنجوس ہو گیا، یہ کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑے بخیل ہے، وہ سب سے بڑے کنجوس ہے، جو یہودی ہے اور یہودی مذہب کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے بخیل ہے، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت بھی پڑی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، اللہ بخیل نہیں ہے، لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے روک کے رکھتا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ نہیں دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بخیل ہے، اللہ کنجوس ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے،
اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر اللہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے اللہ کی, اللہ آزما رہے. اچھا, یہاں پر جو ہاتھ کا ذکر ہوا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پھر اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, تو یہاں پر ہاتھ مراد نہیں ہے. اصل میں کشادہ, جیسا بولتے ہیں نا آپ, تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے, تو کھلا ہوا ہے کا مطلب تمہارا دل بڑا ہے, تم بہت دیتے ہو, غریبوں کو دیتے ہو, ضرورت مندوں کو دیتے ہو. ہاتھ تنگ ہے, ہاتھ تنگ ہے کا مطلب ابھی میرے پاس مال و دولت نہیں ہے, اتنا نہیں ہے ابھی میرے پاس کہ میں تم کو دے سکوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے, کیونکہ اللہ کے جسم کے بارے میں تو یہی وضاحت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ نور ہے. اللہ کو ہمارے جیسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو پیر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے جسم پہ ہم کو غور بھی نہیں کرنا ہے, منع کیا گیا کہ اللہ کا جسم کیسا ہے, اللہ کی ذات کیسی ہے, اس پہ غور کرنے سے منع کیا گیا. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ کی بات ہو رہی ہے, اصل میں یہاں پہ کشادگی کی بات ہو رہی ہے. کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کنجوس ہو گیا, نعوذ باللہ. اللہ کہہ رہے کہ نہیں, ہم کنجوس نہیں ہیں, ہمارا ہاتھ تو کھلا ہوا ہے, ہم سب کو نوازتے ہیں, لیکن کس کو کتنا دینا ہے وہ ہماری حکمت سے ہم نوازتے ہیں. تو یہاں پر جسم کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے, اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے ہمارے جیسا, اور نہ اللہ جسم کا محتاج ہے. اللہ کے جسم پہ غور بھی نہیں کرنا ہے ہم کو, اس سے منع کیا گیا. اللہ کے صفات پر غور کرنا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اللہ کہہ رہے کہ اے پیغمبر, جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہیں گی. اب یہاں پہ دیکھیے ایک بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو قرآن ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں, یہ جو وحی ہم تم پہ نازل کر رہے ہیں, یہ وحی کی وجہ سے, یہ قرآن کی وجہ سے ان کے سرکشی میں اور ان کی نافرمانی میں اور اضافہ ہوگا. اب آپ دیکھیے قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے. قرآن تو ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے, رہنمائی کے لیے نازل ہو رہا ہے, صحیح راستہ دکھانے کے لیے نازل ہو رہا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے تمہارے یہ قرآن جو تم پہ نازل ہو رہا ہے, اس نازل ہونے کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا, ان کے جھوٹ بولنے میں اور اضافہ ہوگا. وہ کیوں ہوگا؟ وہ اس لیے کہ جو تم پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, تو تم پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ ان کی برائی بتائیں گا, وہ ان کی خرابی کو بتائیں گا کہ بھائی انہوں نے تورات میں یہ چینجنگ کی, یہ تبدیلی کی. تو اب جب یہ قرآن ان کو بتائیں گا تو یہ قرآن سے اور چڑھیں گے, یہ قرآن سے اور دور ہوں گے, کیونکہ قرآن ان کی ہی خرابی بتا رہا ہے. جیسا ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کوئی نصیحت کرنے والا, کوئی سمجھانے والا جب سامنے والے کی برائی بتائے تو اس کی نصیحت اچھی نہیں لگتی کہ بھئی ہماری برائی بتا رہا ہے, یہ تو ہماری کمی بتا رہا ہے. جب تک کہ وہ دوسروں کی کمی بتائے جب تک کہ بات اچھی لگتی ہے, لیکن جہاں آپ کی کوئی بتائے سامنے والا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ تو ہماری برائی بتا رہا ہے. تو قرآن جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ہدایت کی کتاب ہے, لیکن ان کے لیے وہ گمراہی بن رہا ہے. تو اس سے ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھئی قرآن جو ہے یہ عوام کو نہیں پڑھنا چاہیے, عام لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے کہ قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے, گمراہی بھی ملتی ہے. تو یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. قرآن سب کے لیے ہے, چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عام انسان ہو, سب کے لیے قرآن ہے, سب کو قرآن کو پڑھنا چاہیے. قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. اصل میں ہوتا کیا ہے, اگر آپ قرآن کا غلط استعمال کریں گے, آپ قرآن سے اپنی منمانی کی چیزیں نکالنا چاہیں گے, تب آپ گمراہ ہوں گے. تو گمراہ آپ اپنی خرابی کی وجہ سے ہوں گے, قرآن میں کوئی گمراہی کی چیز نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کے ماں باپ ہے تو یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ ماں باپ جو ہے ان کی خدمت کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں, اور انہی کے ذریعے سے آپ جہنم بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر آپ نے خدمت کی, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ کو جنت ملیں گی. لیکن اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا, ان کو تکلیف پہنچائی, تو یہی ماں باپ آپ کے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے. تو ماں باپ تو وہی ہے, وہی ماں باپ آپ کی جنت کا بھی ذریعہ بنے اور وہی ماں باپ آپ کی جہنم کا بھی ذریعہ بن رہے. کمی اصل میں آپ میں ہے. اگر وہ ماں باپ جہنم کا ذریعہ بن رہے تو اس میں ماں باپ کی غلطی نہیں ہے, غلطی آپ کی ہے. آپ نے ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جانے والے بنے. آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, آپ نے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا, ان کو گھر سے نکال دیا, ان کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا, ان کی بددعا آپ کو لگی, پھر آپ جہنم میں گئے. تو غلطی آپ کی ہے, ماں باپ کی نہیں ہے. وہی ماں باپ کے ذریعے سے آپ جنت بھی پا سکتے تھے. تو قرآن جو ہے قرآن کی غلطی نہیں ہے. اگر قرآن سے کوئی ہدایت نہیں حاصل کر رہا ہے, یہ غلطی اصل میں اس کی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ قرآن سے گمراہ ہوتے یہ بات غلط ہے. انسان کی غلطی سے گمراہ ہوتا ہے انسان, ہے نا. تو جیسے عام طور سے
قرآن مجید میں عام طور سے وہ ایک آیت ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، تو اس کو بیان کر کے بہت سے علماء کرام یا عام لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن سے ہدایت بھی مل سکتی ہے، گمراہی بھی مل سکتی ہے، تو اس لیے عام لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بے بنیاد بات ہے، اس کا یہ غلط مطلب نکالا گیا۔ اصل میں یہ جو آیت اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے اللہ نے کچھ مثالیں دی اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور اس سے کم کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا۔ اصل میں جب جو کفار مکہ تھے وہ جب قرآن میں کوئی کمی نہیں نکال پائے، قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ بھئی اس کے جیسا قرآن بنا کے بتاؤ اگر یہ محمد کی کتاب ہے، وہ نہیں بنا پائے، تو انہوں نے کیا کیا، قرآن میں کمی نکالنے لگے، اس کے جیسی کتاب تو نہیں بنا پائے تو کمی نکالنے لگے کہ بھئی قرآن میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال ہے، جیسے ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اگر مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے جو بت ہے، تو یہ کیا تمہاری مدد کریں گے، ضعف الطالب والمطلوب۔ تو یہ جو مثال اللہ نے دی تو کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی، یہ جو ہمارے کریٹر کی کتاب ہوتی، ایشور کی کتاب ہوتی، تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال نہیں ہوتی، کیونکہ اتنا بڑا اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کی مثال کیوں دیں گا، مکھی کی مثال، مچھر کی مثال کیوں دیں گا، وہ مذاق اڑاتے تھے قرآن کا، اس میں کمی نکالتے تھے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ یہ جو مثال ہم دیتے ہیں یہ مثال سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور یہ مثال سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے ہدایت ملتی، کیسے گمراہ ہوتے، کہ ہم نے مثال دی کہ جو بت کی تم پوجا کرتے ہو، جو اسٹیچو کی جو ورشپ کرتے ہو، تو یہ اسٹیچو جو ہے، یہ بت جو ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، جو کھانا تم ان کو پیش کرتے ہو، وہ کھانے پہ اگر مکھی بیٹھ جائے اور مکھی وہ کھانے میں سے کھانے لگے تو یہ جو پتھر کے بت ہے یہ وہ مکھی کو نہیں اڑا سکتے، اتنی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، تو وہ تمہارے مسئلے کیا حل کریں گے، وہ تمہارے پرابلم کیا حل کریں گے۔ تو اب یہ جو مثال اللہ نے دی، اب اس سے جو لوگ سمجھدار ہے وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں گے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ جب وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ پتھر کا بت جو ہے وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، تو میرا مسئلہ کیا حل کرے گا وہ، اب اس سے اس کو ہدایت مل جائیں گی، وہ بولے گا واقعی یہ خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ ایمان لا لیں گا۔ اور کچھ لوگ نے کیا کیا، وہی مثال کے ذریعے سے اور گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو اللہ اگر اتنا بڑا اللہ ہے جو جس نے ہم کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ چھوٹی سی مثال کیوں دیں گا، وہ یہ چکر میں پڑ گئے، ہدایت لینے کے بجائے وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ اتنی سی مثال کیوں دیں گا، یہ مکھی کی مثال کیوں دیں گا کہ مکھی کو نہیں اڑا سکتا، مچھر کی مثال کیوں دیں گا، یعنی ہدایت لینے کے بجائے وہ اور گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کیونکہ اللہ اتنی سی مثال کیوں دیں گا۔ تو وہی مثال، ایک مکھی کی مثال، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور کچھ لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ مطلب ہے وہ آیت کا، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، کہ اس مثال سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے وہی گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہے، جن کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہے، جن کے دل میں مرض ہے، جو حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے پھر یہ ضلالت کا ذریعہ بن جاتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کر رہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان قرآن مت پڑھو نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے، تو غیر مسلم کو تو ہدایت مل رہی اور مسلمان پڑھیں گا تو گمراہ ہو جائیں گا، یہ کہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو سب کو ہدایت ملیں گی، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے اس کو طلب کی نیت سے ہم پڑھیں، اس پہ عمل کی نیت سے ہم پڑھیں، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو، تو پھر جہاں سے بھی ہم قرآن پڑھیں گے، جہاں سے بھی ہم شروع کریں گے، انشاءاللہ قرآن سے ہدایت ہی ہم کو ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ دیکھو یہ جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے یہ اور کفر میں بڑھیں گے، تو وہی کیونکہ قرآن ان کو صحیح بات بتائیں گا، ان کو آئینہ دکھائیں گا، ان کو ان کی حقیقت دکھائیں گا، تو وہ اور قرآن سے دور ہوں گے کہ ارے یہ تو ہماری پول کھول رہا ہے، ہماری حقیقت بتا رہا ہے، تو اور قرآن سے وہ دور ہوں گے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن غلط ہے، اصل میں وہ غلط ہے، اس لیے وہ قرآن سے دور ہوں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
مطلب یہ فساد مچانے سے وہی سب سازشوں کا وہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، کافروں سے ساز باز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، پھر بھی وہ سب کام کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ یعنی اگر یہ لوگ ایمان لا لے، تقوی اختیار کرے تو ہم ان کی تمام برائیوں کو ہم معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے، اگرچہ ان میں سے ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ لوگ تورات کے اوپر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرتے، اس کو مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رزق دیتا کہ ہر طرف سے اوپر سے نیچے سے ان کو رزق ملتا۔ اصل میں یہ لوگ ایمان لانے سے جو رکے ہوئے تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اپنے قوم کے عالم تھے، بڑے تھے، تو یہ اپنی قوم سے نذرانے لیا کرتے تھے، فائدہ اٹھایا کرتے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ فائدے ہم کو نہیں ملیں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کہہ رہے کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے، ایمان لا لے اللہ پر، رسول پر، قرآن پر، تو پھر ہم ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دم کلاش ہو جائیں گے، ایک دم برباد ہو جائیں گے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ان کو فائدہ پہنچاتے اور آخرت میں تو پھر ان کو فائدہ ملتا ہی ملتا، جنت ملتی۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو تورات پر ایمان لاتے، انجیل پر، اور وما انزل الیہم من ربہم، جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام نہیں لیا، تورات اور انجیل کا نام لیا اور قرآن کا نہیں لیا، بس یہ کہا کہ تمہاری رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں اصل میں اس لیے نام نہیں لیا گیا کہ اس میں تین چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ ایک تو قرآن مجید آ گیا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہی وہ دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے وحی مطلوع اور دوسرے کو کہتے وحی غیر مطلوع۔ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ قرآن نازل کرنا شروع کیا تو دو طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، ایک کو کہتے وحی مطلوع اور ایک کو کہتے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا اور اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، مطلب جو قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کو کہتے وحی مطلوع، مطلب ایسی وحی، ایسی ریویلیشن جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع۔ اور وہی غیر مطلوع مطلب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور پر نازل کی، حضور کو بتایا، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ مطلب یہ جو حدیث ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے، نازل کیا جاتا ہے۔ تو جو قرآن میں آ گیا اس کو ہم کہتے وحی مطلوع، جو قرآن میں نہیں آیا اس کو کہتے وحی غیر مطلوع۔ ہم کو دونوں کو فالو کرنا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ جو قرآن میں بھی نہیں آیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے، اپنے قیاس سے اس کو بتایا، تو اس کو بھی ہم کو فالو کرنا ہے، اور قرآن میں اس کی کوئی مخالفت نہیں آئی تو اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو تینوں چیز، ایک وحی مطلوع کو بھی فالو کرنا ہے، وحی غیر مطلوع کو بھی فالو کرنا ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک قرآن میں آ گیا، ایک قرآن میں نہیں آیا لیکن ہے اللہ کی طرف سے، اور تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے اس کو انفر کیا، اپنے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر آپ نے اس کو سمجھا، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی اس کو سامنے رکھ کر آپ نے اجتہاد کیا، تو اس کو بھی فالو کرنا ہے، تینوں چیز۔ تو اس لیے کہا گیا وما انزل الیہم من ربہم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو بھی اگر مانے تو اس میں ماننے کا مطلب یہ تینوں چیز کو وہ مانے، تو مطلب وہ پھر ہدایت پہ رہیں گے۔ لیکن پھر اللہ کہہ رہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ یہودی تھے، ان لوگ نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ دیکھیے یہودی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ اے نبی، آپ کو جو کام ہم نے دیا ہے وہ آپ اپنا کام کر دو۔ یعنی اللہ کہہ رہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کام مت کرو۔ اے نبی، آپ کو تو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو تو اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، تو آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا۔ تو یہاں پر جو امت مسلمہ ہے، جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو ایک نصیحت یہ مل رہی ہے کہ زمانہ کیسا بھی ہو، لوگ کیسے بھی ہو، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں نا، ارے آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں، آج کل لوگ مانتے نہیں ہیں، کتنا بھی سمجھاؤ نہیں مانتے، میرے گھر والوں کو میں نے کتنا سمجھایا نہیں مانتے۔ تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ نہیں مان رہے، ہم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ مانے نہ مانے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم کو تو اپنا کام کرنا ہے، اور ہم کو کام کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، دعوتی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ نہیں سنتے، لوگ نہیں مانتے، بلکہ وہ اپنے کام میں لگے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا ہوگا تو ہدایت دیں گا، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گا، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ کرتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم اللہ نے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اس کی زیادہ فکر تھی کہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، جو پورے صحابہ کرام وہاں جمع تھے، سب سے پوچھا کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ پورا پہنچا دیجئے، تو ایک ذمہ داری رسول اللہ پر تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا پیغام، جو اللہ کا میسیج میرے پاس تھا، میں نے پورا کنوے کر دیا، پورا پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا بلا، ہاں بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ تمام لوگ کہہ رہے کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، یعنی میں نے اپنی کوئی کمی نہیں کی، میں نے اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی، جو نبوت کی رسپانسبلٹی تھی وہ میں نے ادا کر دی۔ تو وہاں پر جتنے لوگ حاضر تھے سب نے یہ کہا کہ ہاں اے نبی آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام مکمل کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہ۔ اب اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہاں پر جو لوگ حاضر تھے تو ان سے تو حضور نے پوچھا، اب وہ لوگوں نے بول دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، لیکن اب وہ لوگ جو وہاں پہ حاضر نہیں تھے، جیسے ہم لوگ ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے یا وہاں پہ حاضر نہیں تھے، تو پیغام تو ہم تک بھی آیا ہے، اللہ کے نبی کی تو پوری بات ہمارے تک آ گئی، قرآن ہمارے پاس آ گیا، احادیث ہمارے پاس آ گئی، اللہ کے نبی کی پوری بات ہمارے پاس آ گئی، تو ہم کیسا کہیں گے کہ اے نبی آپ نے ہم کو پہنچا دیا؟ تو اس کا طریقہ علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو مدینہ کا بھی ہم سفر کرتے ہیں، وہاں کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ ہم جاتے ہیں، اور ہمارے جو علماء ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، حیات ہے، اور وہ قبر میں ہماری بات کو سنتے ہیں، تو وہاں پر جب ہم آپ کے قبر مبارک پر جاتے ہیں، روضے پر حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پر ہم سلام پڑھتے ہیں، ہے نا، سلام بتایا جاتا ہے۔ آپ لوگ میں سے جو لوگ حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، پتہ ہوگا آپ لوگ کو وہاں پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک بات یہ بھی وہاں پہ کہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قد بلغت الرسالہ، کہ اے نبی آپ نے اپنے پیغام کو پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت جو تھی، جو دین کی امانت آپ کے پاس تھی، وہ آپ نے پوری امانت ادا کی، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ اللَّهُ بِكَ الْغُمَّةَ۔ تو یہ اگر ہم وہاں پہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہم بھی یہ کہہ دیں گے
کہ اے نبی آپ نے اپنا پیغام پورا پہنچا دیا. اور اگر ہم یہ کہیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص وہاں پر روزے پہ جا کر یہ بات کہیں گا تو انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائیں گی, کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا, ان کی رسالت کا اعتراف کیا, ان کے پیغام کے پہنچانے کا اعتراف کیا, تو اس کے بدلے میں آپ کی سفارش اس کو میسر آئیں گی قیامت کے دن. تو اگر ہم میں سے کوئی بھی اگر حج کے لیے جا رہا ہے, عمرہ کے لیے جا رہا ہے, یا آپ کے دوست احباب میں رشتہ دار میں, تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ جب روزے پہ حاضری دے تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ قد بلغت الرسالہ و ادیت الامانہ و نصحت الامہ و کشف اللہ بک الغمہ, یہ بھی وہاں پہ پڑھے, اور یہ احساس کے ساتھ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اے نبی آپ نے اپنا کام پورا کیا, اپنا پیغام پورا ہم کو پہنچایا. تو انشاءاللہ جو شخص یہ کہیں گا اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت میسر آئیں گی قیامت کے دن. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین. کہہ دو کہ اے اہل کتاب, جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے, تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوں گی جس پر تم کھڑے ہو سکو. اور اے رسول, جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہیں گی, لہٰذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا. پھر وہی بات کہہ رہے کہ اگر تم صحیح حق پر رہنا چاہتے ہو, سچائی پر رہنا چاہتے ہو, تو جب تک نہیں رہ سکتے جب تک کہ تم تورات کو نہ مان لو, انجیل کو نہ مان لو صحیح طریقے سے, اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ اتارا گیا اس کو نہ مان لو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی, لیکن دیکھیے ایسا ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ جو تم پر نازل ہوا ہے, یعنی جو قرآن مجید ہے, اس کے ذریعے سے ان کی گمراہی اور بڑھیں گی ہی, ان کی سرکشی اور بڑھیں گی. پھر وہی بات اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے, اس لیے تم ان کے اوپر افسوس مت کرنا, یعنی اپنا کام تو کرتے رہنا لیکن افسوس بھی مت کرنا, پریشان بھی مت ہونا. جیسے آج کل دعوت کا کام کرنے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی لوگ مانتے نہیں ہیں, سنتے نہیں ہیں, تو اللہ کہہ رہے پریشان مت ہو, اپنا کام کرتے رہو, اپنا کام کرتے رہنا. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی, اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے, ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. ایک پھر عمومی بات اللہ نے کہہ دی کہ جو مسلمان ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے یا صابی ہے. صابی کوئی ایک قوم تھی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مجوسی ہے, جو یہ پارسی اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو ایران کے رہنے والے تھے, آگ کی جو پوجا کرتے ہیں, ان کو صابی کہا جاتا ہے. تو یہ سب اگر اللہ پر ایمان لے کے آ جائے, آخرت پر ایمان لے کے آ جائے اور نیک عمل کرنے لگے, تو پھر ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. مطلب یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اب اس میں یہودی نصرانی کے ساتھ ایمان والوں کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا, وہ اس لیے کہ یہ سب کے لیے ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ نیک عمل کرو نہ کرو آپ جنت میں جاؤں گے, آپ کے ساتھ اچھا ہی معاملہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو بھی نیک عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کو نیک عمل تو کرنا پڑے گا, قرآن پر عمل کرنا پڑے گا, حرام کاموں سے رکنا پڑے گا. تو سب کے لیے یہ ہے کہ ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, اور پھر اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے. ایسا نہیں کہ مسلمان ہو گئے بس اب جنت فکس ہو گئی, جنت کی سرٹیفکیٹ آپ کو مل گئی, ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو نیک عمل کرنا ہوگا, اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی, آپ کو اچھا مسلمان بننا ہوگا, پریکٹسنگ مسلم آپ کو بننا ہوگا, ہے نا, جو حرام ہے اس سے بچنا ہوگا. مسلمان کے لیے بھی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے. جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا
تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے۔ حالانکہ ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی تمہارے پاس آئے گا اس کی بات ماننا، انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن ان کا معاملہ کیا ہوا، جب بھی کوئی نبی ان کے پاس آتا تھا، یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس، تو اگر وہ نبی کی بات ان کو پسند نہیں آتی، یعنی نبی ان کے خلاف بات بولتا، جو وہ غلط کام کر رہے ان کی غلطی پہ نبی ان کو ٹوکتا روکتا، تو ان میں سے اکثر نبی کو انہوں نے کیا کیا، جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ بھائی ہم تم کو نبی نہیں مانتے، یا کچھ کو قتل کر دیا، جیسے حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ سب جو کام کیا، نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کی تکذیب کی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اس سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوں گی، یعنی ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، اور اندھے بہرے وہ بن گئے، یعنی وہ سمجھنے نہیں لگے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کئی بار ان کو معاف کیا، کئی بار ان کی توبہ اللہ نے قبول کی، لیکن توبہ قبول جب اللہ کر لیتے، معاف کر دیتے، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ وہی حرکت کرتے، پھر اندھے بہرے بن جاتے، پھر نبیوں کو جھٹلاتے، پھر نبیوں کو قتل کرتے۔ تو یہ سلسلہ وہ کرتے رہے، اور اللہ کہہ رہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور ابھی بھی جو یہودی ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی حرکتیں کر رہے، اللہ کہہ رہے کہ ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، سب ہم جانتے ہیں۔ اس میں دیکھیے بات یہودیوں کی چل رہی ہے، لیکن ہمارے لیے سب نصیحت ہے۔ دیکھیے ابھی کتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئی، تو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھائی بار بار یہودیوں کو کیوں آ رہا ہے۔ اصل میں ہم کو سمجھانے کے لیے ان کا ذکر آ رہا ہے کہ دیکھو وہ ایسی ایسی حرکت کرتے تھے، تم کو یہ حرکت نہیں کرنا ہوتا نا۔ اسکول وغیرہ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے پرانے بچوں کا بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک بچہ تھا، اس نے ایسا کیا، ہم نے اس کو نکال دیا تھا، ہے نا، بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہ حرکت نہیں کرنا، ہے نا۔ ایک بچہ تھا، اس نے ایسی حرکت کی، ہم نے اس کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا تھا، تو تم ایسی حرکت مت کرنا۔ اس طرح سے یہ بار بار ان کا ذکر آتا ہے۔ اور یہ یہود نصارہ کا اس لیے ذکر آتا ہے کہ یہود نصارہ دو قوم ایسی ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کا ان سے واسطہ رہیں گا۔ اور دیکھیے آج بھی واسطہ ہے، پورے اسلامی ملکوں کا اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ واسطہ ہے۔ آج امریکہ کا کلچر، امریکہ کی تہذیب پوری دنیا پہ نافذ ہے، وہ عیسائی ہے، تو ان کے کلچر سے ہم کو واسطہ ہے، تو ہمیشہ ان سے واسطہ ہمارا رہے گا، ہمارا انکاؤنٹر ہمیشہ ان سے رہے گا۔ تو ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ رہنا چاہیے، کیا پوزیشن ہماری ہونی چاہیے، ان کا اگر کلچر، ان کا نظام تعلیم دیکھیے آج کل اسکولوں میں نافذ ہے، سب انہی کی چیزیں ہیں، تو ہمارا رویہ کیا رہنا چاہیے وہ ہم کو قرآن بتا رہا ہے۔ تو اسی لیے بار بار ان کا ذکر آتا ہے، لیکن بار بار ذکر آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی بات آ رہی ہے۔ اصل میں الگ الگ چیزیں ان کی آتی ہے، الگ الگ برائی سامنے آتی ہے، اور پھر وہ برائی سے ہم کو بچنے کو کہا جاتا ہے کہ وہ برائی سے آپ کو بچنا ہے۔ اب اس کے آگے اب عیسائیوں کی کچھ برائیاں آئیں گی سامنے، اور پھر ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت رہیں گی کہ یہ چیز سے ہم کو بچنا ہے۔